السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک کا خطرناک فتنہ کس طرح یہ مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس ایپ کے فتنے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ معزز ناظرین، ٹک ٹاک دنیا کا بہت مشہور ایپ بن گیا ہے اور دن بدن اس ایپ کو شہرت ملتی ہی جا رہی ہے، اور اس ایپ کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو 150 ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ اس ایپ نے جتنی تیزی سے شہرت حاصل کی ہے، شاید ہی کوئی پلے اسٹور پر ایسا ایپ ہوگا جس نے صرف 200 سال میں 500 ملین ڈاؤن لوڈ حاصل کیے ہوں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ٹک ٹاک کو بنانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس ایپ کو کس نے متعارف کرایا؟ یقیناً آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایپ کس نے بنایا اور کیوں بنایا گیا۔ دراصل اس ایپ کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی سازش ہے۔ یہ ایپ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھیں گے اور ان باتوں کا آپ لوگ اپنے اوپر کوئی اثر نہ لیں گے، کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آج امت مسلمہ کے خلاف کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ تمام سے بار بار نتیجہ ہے کہ آپ ان باتوں کو محض مذاق نہ بنائیں۔ دوست، اس ایپ کو یہودیوں نے بنایا اور یہودیوں کو اس ایپ کو بنانے میں بہت وقت لگا۔ یہودیوں نے اس ایپ کو چائنا کے ذریعے 17 دسمبر 2016 کو لانچ کروایا اور صرف 2 سالوں میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ صرف 2 سال میں 500 ملین سے بھی زائد اس ایپ کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا ہے۔ آپ لوگ اس ایپ میں دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق بنا ہوا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ میں ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی، مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو دنیا میں سب سے زیادہ امت مسلمہ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں زیادہ تعداد ہماری خواتین کی۔ اس ایپ میں مسلم خواتین میک اپ کر کے ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہودی چاہتے ہی یہی ہے کہ قوم مسلمہ کو ننگا و برہنہ کر دے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، سیم پتی، لوڈو، فیس بک، واٹس ایپ اور انہیں بے حیائی والے ٹک ٹاک ایپ پر لگا دیے جائیں تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت اور انہیں برباد کر دے۔ اور ان کا منصوبہ ہے کہ جب امت مسلمہ تعلیم اور عقل و شعور کے میدان میں خالی نظر آئے گی تو حکومت صرف ہماری ہوگی۔ خواتین حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ بارش کے گرنے کی جگہ کو دیکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائے جو تاریک رات کو ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ اور ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور رات کو کفر کی حالت میں، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نیز اپنی اس تھوڑی سی دنیا کی خاطر وہ اپنے دین اور ایمان کو بھی بیچ ڈالے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110۔ ناظرین، آج انٹرنیٹ کے استعمال کو بچہ جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھروں میں رہ کر وہ کام کرتی ہے جو طوائف عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی ہے۔ جب وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو انہیں دیکھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 2 گروہ ایسے جو اہل جہنم میں سے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دوروں کے جیسے بڑے گھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ فرشتے ان لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس میں ہوگا جس کی وجہ سے سارا جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھپا ہوا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ وہ عورتیں
مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل سے اونٹوں کے کوہان۔ دوستو میرا خیال کے مطابق یہاں سر کے بالوں کے نئے فیشن اور اسٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت نہ تو جہنم میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج بنت حوا ننگا ناچ گا رہی ہے۔ ابن آدم اپنی ہوش بجانے کی چسکیاں لے کر دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ایسا پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے مسجد جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز سے تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی کی نعت پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محروموں سے محفوظ رہے اور دلوں میں کسی قسم کا ملال پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اس مذہبی کی مسلمان عورتیں ٹک ٹاک پر برہنہ ہو کر ناچ رہی ہوگی تو یہ امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ ٹک ٹاک کی بیماریوں میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ مرد بھی پیش ہے اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر اپنے ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں خوب لذت محسوس کرتے ہیں اور ان تمام گناہوں میں نوجوان کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی شریک ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی قوم کے رہنمائی ان تمام گناہ میں لگ جائے تو سمجھ جائے قوم تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، قوم تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کو چاہیے تو ان تمام بے حیائی والے کاموں سے اپنے چھوٹوں کو روکے، مگر تمام ہمارے تو بڑے ہی بیمار ہو، ہمارے بڑے ہی تو بیمار ہو تو پھر وہ دوسرے کو ان کے کام سے روکیں گے۔ دوستو اور ناظرین، آج ہماری امت کو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں ہے، اس امت کی بیٹیوں کو پردہ پسند نہیں ہے، ہمارے لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر پسند ہے تو یہودی اسٹائل میں رکھے جانے والے بال اور داڑھی پسند ہے، جیسے یہودی کپڑے پسند کرتے ہیں۔ ہمارا جوان بھی اسی کو پسند کرتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں ہے، وہ نقاب پردے کو فضول سمجھتی ہے۔ اگر یہودی لڑکی تنگ و چست لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں بھی اسی لباس کو پسند کرتی ہے اور مردوں کی طرح بال کٹواتی ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہے۔ جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے اور انہیں سیرت مصطفیٰ پر چلنے کا عادی بنا دے تاکہ آپ بھی آخرت میں سرخرو ہو، دوسرے بھی۔ دوستو ان تمام باتوں کو محض اتفاق یا مذاق میں نہ لے جائے کیونکہ امت مسلمہ کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹ دوسروں کو تو بھی پہنچائے، وتعاونوا علی البر والتقوی والے گروپ میں شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ والسلام۔